اس گنبد کے سائے میں بیٹھیں گے چل، جالیاں اپنی پلکوں سے چومیں گے چل، اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھیں گے چل، اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھیں گے چل، ان کے روضے پہ ملتی ہیں سب راحتیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله ومولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبھی عقیدت و محبت میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قلم میرا قاصر، زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے. قلم میرا قاصر، زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے. ہے محبوب رب امام الرسل اور فضائل مکمل سناؤں میں کیسے. بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی. ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں، تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں. اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیا کرتے، تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے. غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں گھر گھر بے حیائی تھی. مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا. برادران اسلام، پیارے بزرگوں اور دوستو، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. آج ربیع الاول کی 7 تاریخ ہو چکی ہے. ربیع الاول کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے انسانوں پر اپنا رحم فرمایا اور ظلم اور بربریت کی گھٹاؤں میں پھنسے ہوئے انسانوں کو اللہ رب العزت نے ربیع الاول کے مہینے میں نکالا ہے. اور یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں مکے کی وادیوں میں عرب کی سنگلاخ زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاڈلا اور محبوب رب العالمین تشریف لائے ہیں. اس مہینے میں عرب کے اندر، عرب کی سرزمین پر ایک بہار آئی تھی. وہ بہار محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آمنہ کے لخت جگر تھے، ان کی شکل و صورت میں بہار آئی تھی. اور اسی مہینے میں آپ ہم سب کے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اور پھر اللہ رب العزت کا کرنا یہ ہوا کہ اسی مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو روتا چھوڑ کر چلے گئے. اگر ایک طرف
ہمیں اس مہینے میں خوشیاں ہوتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی، آپ کی ولادت کی، آپ کے دنیا میں تشریف لانے کی۔ اگر امت کو خوشی ہوتی ہے تو دوسری طرف پھر ایک دم سے غم آتا ہے اسی مہینے میں، کہ اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو اگر خوشی ہو تو پھر غمی یاد آ جائے، اور غم ہو تو خوشی یاد آ جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو وسطا لتکونوا، درمیانی امت بنایا ہے، کہ نہ تو ایسا ہو کہ بالکل اعتدال سے زیادہ گزر جائے، نہ ایسا ہو کہ بالکل کم ہو جائے۔ یہ درمیانی امت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو درمیانی امت بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے پیٹ میں آئے، آپ کے رحم میں آئے، تو سیرت نگار عجیب و غریب آپ کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت آمنہ کا حال یہ تھا کہ جب 1 مہینہ ہو گیا، 2 مہینے ہو گئے، 3 مہینے ہو گئے، 4-5 مہینے ہو گئے، تو آپ کے بدن سے ایک خوشبو مہکتی تھی۔ عرب کا یہ دستور تھا کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر جایا کرتا تھا تو وہ عورت 1 سال تک سوگ منایا کرتی تھی، 1 سال تک۔ اور سوگ یہ تھا کہ کوئی خوشبو نہیں لگانا، کوئی اچھے کپڑے پہن کر باہر نہیں نکلنا، کوئی کسی طرح کا بناؤ سنگار نہیں کرنا، یہ پورا سوگ ہوا کرتا تھا۔ تو جب مکے کے اندر حضرت آمنہ رہتی ہیں، آپ کے شوہر عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور انتقال ہونے کے بعد تو ایسی صورت میں مکے کی عورتوں میں ایک بات چلتی ہے۔ بات یہ چلتی ہے کہ عبد المطلب کی جو بہو ہے، عبداللہ کی جو بیوی ہے، وہ سوگ نہیں منا رہی ہے۔ 1 سال تک سوگ منانا چاہیے لیکن وہ سوگ نہیں منا رہی ہے۔ تو مکے کے اندر یہ بات چل پڑی، عورتوں میں یہ بات پھیل چکی۔ تو ایک دن عبد المطلب کو بلا کر کے عورتیں کہتی ہیں کہ آپ کعبے کے متولی ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، آپ کعبے کے اندر سب انتظام آپ کے ہاتھ میں ہیں، لیکن آپ کی بہو سوگ نہیں منا رہی ہے آپ کے بیٹے کے مرنے کے بعد۔ عبد المطلب اپنی بہو آمنہ کے پاس جاتے ہیں کہ آمنہ، کہ جی ابا، کہ کیا بات ہے؟ میرے سننے میں کوئی عجیب و غریب بات آ رہی ہے، کہ کیا بات ہو گئی؟ کہ مکے کی عورتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ آمنہ سوگ نہیں منا رہی ہے عبداللہ کے مرنے کے بعد۔ کہ کیا ہوا؟ کہ کیوں کہتی ہے کہ خوشبو لگانا سوگ کے اندر منع ہے، لیکن آپ کی بہو ایک عطر لگا رہی ہے جو عطر ہم نے آج تک سونگا نہیں ہے، جو خوشبو ہم نے کبھی سونگی نہیں ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہے حضرت آمنہ کہتی ہے کہ ابا، آپ کو میں کیا بتاؤں؟ آپ تو صرف مجھے یہ کہہ رہے کہ خوشبو لگاتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ابا، میں جس گلی سے گزر جاتی ہوں، جب سے میرے پیٹ میں یہ جو مہمان آیا ہے، یہ مہمان آیا ہے، اس وقت سے اب تک مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ جس طریقے سے حمل میں عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے، بوجھ ہوتا ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور میں آپ تو یہ کہتے ہیں کہ خوشبو لگاتی ہے، میں جس گلی سے گزرتی ہوں وہ گلی بھی خوشگوار اور خوشبودار ہو جاتی ہے۔ ابا، میرے پاس کوئی عطر نہیں ہے، کوئی خوشبو نہیں ہے، کوئی کسی طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ بس اس مہمان کی برکت ہے جو ہو رہا ہے، اور آپ تو صرف خوشبو کی بات کرتے ہیں۔ ابا، میں جب گھر میں پانی نہیں ہوتا تو میں باہر پانی لینے جاتی ہوں، تو پانی لینے جب جاتی ہوں تو میرے پاس جو پتھر آتے ہیں وہ پتھر مجھے سلام کرتے ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، وہ مجھے سلام کرتے ہیں۔ اور ابا، جب میں چلتی ہوں تو میرے پاؤں کے نیچے جو کنکر آ جاتی ہے، جو پتھر آ جاتے ہیں، وہ پتھر اور کنکر روئی کی طرح نرم ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کہتی ہے کہ ابا، میں ان دنوں رات میں مجھے خواب نظر آتے ہیں، مجھے ایک آسمان میں نور دکھائی دیتا ہے، وہ نور میں نے آج تک دیکھا نہیں ہے،
اور میں نے اپنی سہیلیوں کو یہ بات بتائی تو سہیلیاں کہنے لگی کہ بہن اس حالت میں اثرات آ جاتے ہیں، جنات کا اثر ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں تو دستور یہ ہے کہ ہم لوہے کا کڑا بنوا کر اپنے گلے میں پہن لیتی ہے، آپ بھی گلے میں ایک لوہے کا کڑا بنوا کر پہن لیجئے تاکہ اس طرح کے خواب نہ آئے۔ حضرت آمنہ کہتی ہے کہ میں نے بھی لوہے کا کڑا بنوایا اور اپنے گلے میں ڈال لیا۔ پہلی ہی رات تھی کہ پہلی رات میں ایک بزرگ بالکل سفید ریش، سفید عمامہ اور سفید کپڑوں میں وہ بزرگ میرے سامنے آئے، اور انہوں نے آتے ہی پہلے میری انگلی سے میرے اس کڑے کی طرف اشارہ کیا تو فوراً وہ کڑا ٹوٹ کر زمین پر گر گیا، اور کہا کہ آمنہ، کہنے لگے بابا آپ کون ہو؟ میں ڈر گئی، میں نے خام میں پوچھا بابا آپ کون ہو اور آپ اس طریقے سے میرے کڑے کو آپ نے کیوں توڑ دیا ہے؟ کہنے لگے بہن کہ آمنہ گھبرانا نہیں، میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ میری بیٹی اس توہم پرست کا شکار نہ ہو اور اس طرح کی بات تیرے اندر نہ آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے جو پیٹ میں مہمان آیا ہے وہ کوئی ایک عام انسان نہیں ہے، وہ انسانوں میں ایک انسان ہے، بشروں میں ایک بشر ہے، لیکن سب سے افضل بشر ہے۔ آپ اس کی امانت رکھیں، وہ آئیں گے تو شرک اور بت اور پرستی کو ختم کر دیں گے، وہ ان کڑوں کو توڑنے کے لیے دنیا میں تشریف لائیں گے، اور آپ ان کی والدہ ہو، آپ اگر وہ پیٹ میں اور آپ کڑا پہنے تو یہ اچھی بات نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں جو اس طریقے سے حالات تھے، جب دنیا میں تشریف لائے تو لکھا ہے کتابوں کے اندر، علماء بیان کرتے ہیں کہ آپ ایسے وقت میں پیدا ہوئے، اور آپ کے بارے میں پیدائش کے 3 قول ملتے ہیں کتابوں کے اندر کہ 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول۔ اکثر علماء کا اتفاق ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور آپ ایسے وقت میں پیدا ہو رہے ہیں کہ رات بھی فائدہ اٹھا رہی ہے اور دن بھی آپ سے فیض حاصل کر رہا ہے۔ جس وقت صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، رات رخصت ہونے لگتی ہے اور دن آتا ہے، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں تو مکے کے لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں باہر نکل کر کہ یار آج تو عجیب حالت ہے، ہمارے گھر میں جتنے بیمار تھے آج سب کو شفا مل گئی صبح ہی، ہمارے گھر میں جو جانور تھے جو دودھ کم دیا کرتے تھے آج اتنا دودھ دیا ہے کہ ہمارے گھر کے سارے برتن بھر گئے۔ پھر تیسرا کہتا ہے آ کر کے کہ بس یہی بات ہے کہ آج تو ہمارے گھر میں عجیب حالت دیکھی، میرے گھر میں سوکھا درخت لگا ہوا تھا وہ آج ہرا ہو گیا۔ اللہ۔ پھر ایک آتا ہے، پھر چوتھا آدمی آتا ہے کہ کیا بات ہو گئی، کہ اس طرح کی بات ہو گئی۔ کہنے لگے بس اتنی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے دیکھا صبح کے وقت کہ عبد المطلب ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر کعبے کے اندر جا رہے ہیں، اور کعبے کے اندر جا رہے ہیں تو میں نے اس بچے کی صورت جو دیکھی، آج تک میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا، اتنا خوبصورت اور اتنا پیارا اور اتنا دلکش بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا ہے۔ اور عبد المطلب ادھر کعبے کی طرف چل رہے ہیں تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ کعبہ بھی ان کی طرف چل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ پیدائش کے وقت سے ہی اس طریقے سے دنیا کو اجالا اور دنیا کو روشن کر رہے تھے۔ ہم تو اس محبوب رب العالمین کے امتی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں۔ پیدا ہونے کی حالت آمنہ خود فرماتی ہے کہ میرا لخت جگر، میرا نور نظر جس طرح عام بچے پیدا ہوتے ہیں اس طریقے سے نہیں، غسل دیا ہوا، ختنہ کیا ہوا، بالوں میں تیل لگا ہوا، آنکھوں میں سرما ڈالا ہوا، اس طریقے سے میرا بچہ پیدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہیں سے سب کچھ کر کے بھیجا ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہو جاتے ہیں تو عبد المطلب بڑے خوش نظر آتے ہیں، بار بار آ کر پوچھتے ہیں آمنہ کوئی نام سوچا ہے، کوئی نام ذہن میں آیا ہے؟ کہتی ہے کہ میرے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جب سے بچہ پیدا اتنی خوشی ہے کہ میرے نام بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن ہاں ایک نام آتا ہے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کہتی ہے کہ جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے مجھے چاروں طرف سے آواز آ رہی ہے، ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی، آپ پیدائش کے وقت سے ہی اپنے انگشت شہادت سے اشارہ کر رہے تھے کہ ایک ہے۔ پیدائش کے وقت سے دنیا کو سبق دے رہے تھے کہ معبود صرف ایک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہو جاتے ہیں تو عبد المطلب بھی کہتے ہیں کہ نہیں آمنہ، یہ نام تو میں نے پورے عرب، جزیرت العرب میں نہیں سنا ہے۔ آپ کے ذہن میں جو نام آ رہا ہے، اس نام کا بچہ میں نے پورے جزیرت العرب میں نہیں دیکھا ہے، یہ اچھا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی وہ نام رکھا گیا کہ سب تعریف کریں۔ آپ رحمت للعالمین تھے، وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا تھے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے دنیا کو ڈرانے والا اور جنت کی خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا تھا۔ آپ رحمت للعالمین تھے، اور آپ صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں، آپ صرف جناتوں کے لیے رحمت نہیں، بلکہ آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت تھے، آپ پہاڑوں کے لیے رحمت تھے، پوری کائنات کے لیے آپ رحمت تھے۔ آپ امام الانبیاء تھے، آپ ختم الرسل تھے، آپ پورے انبیاء کے سردار تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بعد میں بھیجا ہے، لیکن اکمل اور کامل طریقے سے بھیجا ہے۔ آپ کا دین بھی اکمل، آپ کی ذات بھی اکمل، اور آپ اتنے خوبصورت تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کر، صرف ان کی صورت کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی۔ اگر وہ میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو وہ انگلی نہیں بلکہ اپنے دلوں کو کاٹ دیتی۔ آپ اتنے خوبصورت تھے، آپ اتنے پیارے تھے، آپ اتنے حسین تھے، آپ اتنے دلکش تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جس دین کو لے کر آئے تھے وہ دین بھی بہت خوبصورت ہے، بہت حسین ہے۔ جس دین کو ہم نے اور آپ نے اپنایا ہے یہ دین نہیں تھا، بلکہ دین وہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا تھا، قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، صحابہ کی شکل میں آپ نے دنیا کو یہ دین پیش کیا تھا۔ آج ہمارے اندر نہ قرآنی جذبات ہے، نہ حدیث کے اوپر ہمارے عمل ہے، نہ صحابہ کی جیسی نقل ہے ہمارے اندر، اور ہم امتی بنے پھرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، ہمیں ان کا صحیح معنوں میں امتی بننا پڑے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی دنیا میں تشریف آوری اور آپ کا دنیا میں آنا یہ صرف اس لیے نہیں تھا کہ آپ صرف ان کا ذکر سن لو یا آپ ان کی تعریف کر لو، بلکہ آپ ان کی زندگی کو اپنا۔ وہ ایک مکمل انسان تھے۔ اگر کوئی انسان بننا چاہے، اگر کوئی انسان صحیح طریقے سے بننا چاہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنت کو اپنانا ہوگا۔ اگر آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی حیات طیبہ کو چھوڑ کر دنیا کے اعتبار سے بنتے ہیں تو ہم دنیا کے چند دن کے لیے ہو جائیں گے، لیکن اس زندگی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ اور اگر ہم دنیا میں رہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لیتے ہیں، آپ کی سیرت کو اپنا لیتے ہیں، تو ہم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، دنیا میں ہم کامیاب ہونے کے لیے آئے ہیں، دنیا میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بننے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کو کس انداز میں بندہ پسند ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو 63 سال کی زندگی دے کر دنیا میں بھیج دیا تھا کہ اگر کوئی میرا بننا چاہے تو یہ شکل بنا کر آ جائے، میں اسے اپنا بنا لوں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیرت طیبہ کے مطابق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔